جی السلام علیکم، میں محمد اعظم سمیر آپ لوگوں کے لیے نت نئی معلومات لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جو معلومات لے کر آیا ہوں وہ کسی خاص دوست کی ریکویسٹ پہ ہے۔ تو دوست نے یہ کہا تھا جی میرے لیے ایسی ویڈیو بنائیں کہ میں ایران جانا چاہتا ہوں۔ سو واٹ از دا پروسیس ٹو گو ٹو ایران، واٹ از دا پروسیس آف ایران ویزا۔ تو بھائی میرے اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ، جو لوگ ایران جانا چاہتے ہیں، ایران میں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پیغام وہ یہ ہے کہ کلچرل اسپیکٹ سے ایران بہت اچھی جگہ ہے۔ اگر آپ وہاں جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ وہاں پہ جاب اور اس طرح کا جو ہے سسٹم اتنا امپرووڈ نہیں ہے۔ آپ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن جیسے یورپ اور گلف میں جاب کا جو ایک لیول ہے وہ شاید آپ کو کم وہاں پہ ملے۔ تو بھائی میں جس ویزے پہ گیا تھا وہ تھا جہان گردی، یعنی کہ سیر و تفریح کے لیے ٹریولنگ ویزے پہ گیا تھا۔ جب آپ ایران میں جاتے ہیں تو اس کے لیے زائرین کا ویزا یہ ایک ٹائپ ہے، ٹریولنگ ویزا ہے جسے ہم جہان گردی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی بزنس ویزا ہے۔ تو میں چونکہ جہان گردی پہ گیا تھا تو میں اسی پہ فوکس رکھوں گا۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی لیٹر ہونا چاہیے، وہاں پہ کوئی آپ کا دوست ہو، کوئی آپ کا جاننے والا ہو جو آپ کو وہاں سے لیٹر بھیجے فارسی زبان پہ اور اپنا نام پتہ وغیرہ لکھے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ایزیلی ویزا مل جاتا ہے۔ اگر وہ جب آپ ایران ایمبیسی جاتے ہیں، ایران قونصلیٹ جاتے ہیں لاہور میں یا کراچی میں، تو آپ کو آسان سے کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات دینا پڑتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کہ اس سے بھی آسان یہ ہے کہ اگر آپ زائرین کا ویزا لے لیں، زائرین کے ساتھ وہاں پہ ٹریول کریں، جیسے کہ لوگ وہاں پہ جو مشہور مقامات ہیں اینشینٹ ریلیجز، جیسے کہ مشہد میں ہے امام احمد رضا کا مزار ہے، اس کے علاوہ ان کا روضہ مبارک ہے، اس کے ساتھ ساتھ قم میں فاطمہ معصومہ قم کا روضہ مبارک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں، تہران میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ ساتھ ملحقہ کچھ گاؤں ہیں وہاں پہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو اصفہان ہے وہاں پہ میدان امام بہت مشہور ہے۔ تو یہ بہت سے مقدس جو ریلیجس مقامات ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ چونکہ میں وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے گیا تھا، اس غرض سے گیا تھا 2012-13 میں، تو مجھے تو میرا ایک جاننے والا دوست تھا جو پروفیسر ہے وہاں پہ، اس نے ایک لیٹر بھیجا تھا، اس لیٹر پہ ہی میں گیا تھا۔ تو وہ چونکہ اس لیٹر پہ پورے ایران کا ویزا تھا، جب بھی آپ ایران میں جائیں تو آپ کو پورے ایران کا ویزا ملتا ہے، چاہے آپ اس کی کسی بھی سٹی میں چلے جائیں یا صرف آپ اس کے کیپٹل تک محدود رہیں، لیکن آپ کو پورے ایران کا ویزا دیا جاتا ہے۔ تو آپ ایزیلی وہ کوئی لیٹر کو خط جو آپ کو ایران سے ملا ہو وہ لے کر آپ وہاں پہ چلے جائیں، یا کسی بزنس مین کا کوئی لیٹر ہو، کوئی آپ کے دوست کا لیٹر ہو، وہ لے کر آپ قونصلیٹ پہنچ جائیں۔ جب میں گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے بس یہی پوچھا تھا کہ آپ کس غرض سے وہاں پہ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں پڑھنے کی غرض سے تو خیر نہیں جا رہا، لیکن یہ میرے دوست نے مجھے انوائٹ کیا ہے، وہاں پہ کوئی مشہور پرانی چیزیں ہیں جو میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ اپنا پاسپورٹ جمع کرا دیں، اور مجھے یاد ہے تب 1500 روپے تھا انشورنس، وہ میں نے فیس بھری تھی، اور مجھے صبح کے ٹائم انہوں نے میرا پاسپورٹ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ پچھلے ٹائم 2 بجے آ کے اپنا پاسپورٹ ریسیو کر لیں۔ تو جب میں 2 بجے گیا تھا، بلکہ مجھے 3 بج گئے تو میں گیا تھا، تو میرا پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا تھا۔ تو میں تو ایسے گیا تھا۔ اب جانے کا یہ ہے کہ بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ بلوچستان کے رستے کوئٹہ سے مستون، نوشکی، دال بندین، اس رستے سے ہوتے ہوئے آپ پفتان بارڈر پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے ان کا جو میر جاوا بارڈر ہے اس رستے سے آپ انٹر ہو کے زاہدان اور مشہد اور تمام شہروں کو جا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب میں گیا تھا تو اس وقت
لاہور سے ایک پلین جایا کرتا تھا، لاہور ٹو مشہد فلائٹ ہوتی تھی. آپ لاہور ٹو مشہد فلائٹ بھی لے سکتے ہیں، اسلام آباد سے بھی جا سکتے ہیں. اب کس شہر سے فلائٹ جا رہی ہیں آئی ایم ناٹ شیور، لیکن تب اس طرح بائی ایئر بھی جا سکتے تھے. کرنسی کے بارے میں یہ ہے کہ جو ایران ہے، ایران میں تمن چلتا ہے. ویسے تو ان کی لوکل کرنسی ریال ہے، لیکن 10 ریال ہو تو ایک تمن بنتا ہے. تو پاکستان کے 1 روپے پہ میرا خیال 32 تمن تھے تب، اب میرا خیال اسی راؤنڈ میں ہے. تو آپ وہاں پہ ایزیلی جا سکتے ہیں، وہاں پہ سیر و تفریح کر سکتے ہیں. چونکہ ان کی کرنسی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی 1.5-2 لاکھ روپے ہوں پاکستان کے، تو آپ ایزیلی وہاں پہ 1-1.5 مہینہ اچھے طریقے سے گزر بسر کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی جی ایران کے بارے میں کچھ معلومات. اگر اس سے متعلق اگر اور بھی کچھ معلومات آپ لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ وہاں کا کلچر کیسا ہے، وہاں کے کھانے کیسے ہیں، وہاں پہ کس طرح کے ہوٹلز ہیں، وہاں پہ کہاں کہاں آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں، کون کون سے مقامات ہیں، میں آپ کو ڈسکرپشن میں میں اس کو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. چیدہ یہ ہے کہ ایران میں جو مشہور شہر ہیں ان میں تہران ہے، اصفہان ہے. اصفہان کے بارے میں کہا جاتا تھا اصفہان نصف جہان، جس نے اصفہان دیکھ لیا اس نے آدھی دنیا دیکھ لی. اس کے ساتھ ساتھ جی شیراز ہے، زنجان ہے، کرمان ہے، تبریز ہے، کرمان ہے، مشہد ہے، زہدان ہے، قوم ہے، بہت اہواز ہے. بہت خوبصورت علاقے ہیں. جو آرکیالوجی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ پرشین سویلائزیشن کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں. بہت اچھا لگے گا آپ کو پرشین سویلائزیشن کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ جا کے. نومینل سا کنٹری ہے، زیادہ مہنگا نہیں ہے. وہاں پہ آپ بسیں بھی چلتی ہیں، بہت بڑی بڑی بسیں ہیں جنہیں اتوبان کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹرین بھی چلتی ہیں جس کو راہ آہن کہتے ہیں فارسی میں. تو آپ وہاں پہ اچھے طریقے سے سفر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.